جہاد اسلام کی فطری ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، دنیا میں اللہ کی حکومت کے قیام میں کئی مادی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ ریاست کی بے پناہ طاقت، معاشرے کا نظام اور روایات، پورا انسانی ماحول، ان میں سے ہر چیز اسلام کی راہ میں ایک سنگ گراں ہے۔ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسلام کے درمیان اور افراد انسانی کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ رہے، اور وہ آزاد فضا کے اندر انسان کی روح اور عقل سے اپیل کر سکے۔ بناوٹی آقاؤں کی قیود سے رہا کر کے وہ انسانوں کو ارادہ و انتخاب کی آزادی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے جس بات کو چاہیں قبول کریں اور جسے چاہیں رد کر دیں۔ اسلام کے نظریہ جہاد پر مستشرقین نے جو مکروہ حملے شروع کر رکھے ہیں، ان سے ہمیں ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ کسی گھبراہٹ کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہماری حوصلہ شکنی کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ حالات کا دھارا ہمارے خلاف بہہ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ہمارے خلاف ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان سے متاثر ہو کر اسلامی جہاد کے وجوہ جواز دین کی فطرت و حقیقت سے کہیں باہر تلاش کرنا شروع کر دیں اور جہاد کو دفاعی ضرورت اور وقتی اسباب و حالات کا نتیجہ قرار دینے لگیں۔ جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا، خواہ دفاعی ضروریات اور وقتی اسباب و حالات پائے جائیں یا نہ پائے جائیں۔ تاریخ کے نشیب و فراز کا جائزہ لیتے وقت ہمیں ان اصل محرکات اور تقاضوں کو ہرگز نظر انداز نہ کرنا چاہیے جو اس دین کی طبیعت میں، اس کے عالمگیر اعلان آزادی میں اور اس کے حقیقت پسندانہ طریقہ کار میں پنہاں ہیں۔ یہ بات درست نہ ہوگی کہ ہم ان اصل محرکات اور تقاضوں کے درمیان اور دفاعی ضروریات اور وقتی داعیات کے درمیان خلط مبحث کریں۔ بلا شبہ اس دین کو بیرونی حملہ آوروں سے اپنے دفاع کا پورا انتظام کرنا ہوگا، اس لیے کہ دین کا محض اس شکل میں آنا کہ یہ اللہ کی عالمی ربوبیت کا اعلان اور غیر اللہ کی بندگی سے انسان کی رستگاری کی دعوت ہے، اور پھر اس کا ایک منظم تحریک کا قالب اختیار کر لینا جو جاہلی قیادتوں سے بھاگی اور ایک بالکل نئی اور جداگانہ طرز کی قیادت کے تابع ہو، اور ایک نرالے اور مستقل معاشرے کی تخلیق کرنا جو انسانی حاکمیت کو اس لیے تسلیم نہ کرتا ہو کہ حاکمیت صرف خدائے واحد کا حق ہے۔ دین کا اس شکل میں دنیا سے اپنا تعارف کرانا ہی اس امر کے لیے بہت کافی ہے کہ ارد گرد کے وہ تمام جاہلی معاشرے اور طبقے جو بندگی انسان کی بنیاد پر قائم ہیں، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے وجود کے تحفظ و دفاع کے لیے خم ٹھونک کر باہر نکل آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نئے اسلامی معاشرے کو بھی اپنے تحفظ و دفاع کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس صورتحال کا رونما ہونا ناگزیر ہے۔ جو ہی اسلام کا ظہور ہوگا، یہ صورتحال بھی لازماً پیدا ہوگی۔ اس کشمکش کو چھیڑنے میں اسلام کی پسند و ناپسند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ کشمکش تو اسلام پر ٹھونسی جاتی ہے۔ یہ وہ طبعی کشمکش ہے جو دو ایسے نظاموں کے مابین چھڑ کر رہتی ہے جو زیادہ عرصہ تک بقائے باہم کے اصول پر ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں مجال شک نہیں ہے، اور اسی نفس الامری حقیقت کی روح سے اسلام کے لیے اپنی مدافعت ضروری ہو جاتی ہے۔ اسے یہ مسلط کردہ دفاعی جنگ لڑے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جنگ بندی نہیں کر سکتا، لیکن اس حقیقت نفس الامری کے علاوہ ایک اور اٹل حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے جو اس پہلی حقیقت سے زیادہ اہم اور روشن ہے۔ اسلام کی فطرت کا یہ ایک اٹل تقاضا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو غیر اللہ کی بندگی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے روز اول ہی سے پیش قدمی شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جغرافی حدود کی پابندی ناممکن ہے، اور نہ وہ نسلی حد بندیوں میں محصور ہو کر رہ سکتا ہے۔ اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی پوری نوع انسانی کو شر و فساد اور بندگی غیر اللہ کا لقمہ بنتے دیکھے اور پھر اسے چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لے۔
اسلام کے مخالف کیمپوں پر تو ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ان کی مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ اسلام کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہ کی جائے، بشرطیہ یہ کہ اسلام انہیں اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ اپنی علاقائی حدود کے اندر رہ کر بندگی غیر اللہ کی ڈگر پر چلتے رہیں۔ اسلام انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور انہیں اپنی دعوت اور اپنے اعلان آزادی کی پیروی پر مجبور نہ کرے، مگر اسلام ان کے ساتھ جنگ بندی کا موقف اختیار نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ اسلام کے اقتدار کے آگے اپنا سر خم کر دیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں، جو اس امر کی ضمانت ہوگا کہ انہوں نے دعوت اسلام کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کی راہ میں کسی سیاسی طاقت کے بل پر روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ اس دین کا یہی مزاج ہے اور اللہ کی عالمی ربوبیت کا اعلان اور مشرق و مغرب کے انسانوں کے لیے غیر اللہ کی بندگی سے نجات کا پیغام ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ ناگزیر فرض بھی ہے۔ اسلام کے اس تصور میں اور اس تصور میں جو اسے جغرافیائی اور نسلی حدود میں مقید کر دیتا ہے اور جب تک کسی بیرونی جارحیت کا خطرہ نہ ہو اسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا، فرق ظاہر ہے۔ پہلی حالت میں وہ ایک زندہ اور متحرک قوت ہے، جبکہ دوسری صورت میں وہ تمام داخلی اور فطری محرکات عمل سے یکسر محروم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی پیش قدمی اور حرکت پسندی کے وجوہ جواز زیادہ مؤثر اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام انسانی زندگی کا خدائی نظام ہے۔ یہ کسی انسان کا وضع کردہ نہیں ہے، نہ یہ کسی انسانی جماعت کا خود ساختہ مسلک ہے اور نہ یہ کسی مخصوص انسانی نسل کا پیش کردہ طریق حیات ہے۔ اسلام کی تحریک جہاد کے اسباب خارج میں اسلام کی تحریک جہاد کے اسباب خارج میں ڈھونڈنے کی ضرورت صرف اسی وقت پیش آتی ہے جب ہمارے نگاہوں سے یہ عظیم حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ دین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قیام کے ذریعے سارے مصنوعی خداؤں کی خدائی کی بساط لپیٹ دی جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان اس اہم اور فیصلہ کن حقیقت کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ بھی رکھے اور پھر جہاد اسلامی کے سلسلے میں کسی خارجی وجہ جواز کی تلاش و جستجو میں سرگرداں بھی ہو۔ اسلام کے بارے میں دو تصور اور ان کا فرق۔ اسلام کے ان دو تصوروں کے درمیان جو فرق ہے اس کا صحیح اندازہ سفر کی پہلی منزل پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کے خلاف غیر ارادی طور پر جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اس لیے کہ اس کے وجود کا طبعی تقاضا تھا کہ جاہلی معاشرے اس پر حملہ آور ہوں اور اسلام بامر مجبوری مدافعت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اور دوسرا تصور یہ ہے کہ اسلام لازماً بذات خود شروع سے پیش قدمی کرے گا اور بالآخر معرکہ کارزار میں داخل ہوگا۔ اختلاف مسلک کے آغاز میں تو ان دونوں تصورات کا باہمی فرق نمایاں طور پر واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں لازماً اسلام کو جنگ میں اترنا پڑے گا، لیکن منزل پر پہنچ جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ دونوں تصوروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے بارے میں دونوں کے احساسات و جذبات میں اور خیالات و تصورات میں بڑا بنیادی اور نازک سا فرق ہے۔ اس خیال میں کہ اسلام الہی نظام حیات ہے اور اس خیال میں کہ وہ ایک علاقائی نظام ہے بہت بڑا اور غیر معمولی فرق ہے۔ اول الذکر خیال کے مطابق اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کی حکومت کا اعلان کرے اور تمام انسانوں کو ایک الہ کی بندگی کی دعوت دے اور اپنے اعلان اور دعوت کو عملی سانچے میں ڈھالے اور پھر ایک ایسا معاشرہ تیار کرے جس میں انسانوں کی بندگی سے آزاد ہوں اور بندگی رب پر جمع ہوں، ان پر صرف شریعت الہی جو اللہ کے بالا تر اقتدار کی نمائندگی کرتی ہے حکمراں ہو۔ صرف اسی اسلام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان تمام موانع کو زائل کرے جو اس کے راستے میں حائل ہوں، تاکہ وہ ریاست کے سیاسی نظام یا انسانوں کی خود ساختہ معاشرتی روایات کی دیواروں کو
اٹھانے کے بعد افراد کے عقل و وجدان سے آزادانہ اپیل کر سکے۔ ثانی الذکر خیال کی روح سے اسلام محض ایک وطنی نظام ہے اور اسے صرف اتنا حق حاصل ہے کہ اس کی علاقائی حدود پر جب کوئی طاقت حملہ کرے تو وہ اپنا دفاع کرے۔ اب یہ دونوں تصور آپ کے سامنے ہیں۔ بے شک اسلام دونوں حالتوں میں جہاد کو قائم کرتا ہے، لیکن دونوں حالتوں میں جہاد کے محرکات، جہاد کے مقاصد اور جہاد کے نتائج سے جو دو عملی تصویریں بنتی ہیں وہ ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہیں، فکر و نظر کے لحاظ سے بھی اور منصوبہ و رجحان کے اعتبار سے بھی۔ بے شک اسلام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ابتدا ہی سے پیش قدمی کرے۔ اسلام کسی قوم یا وطن کی میراث نہیں ہے، یہ خدا کا دین ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ان موانع کو پاش کر دے جو روایات اور نظاموں کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور جو انسان کی آزادی انتخاب کو پابند سلاسل کرتے ہیں۔ وہ افراد پر حملہ نہیں کرتا اور نہ ان پر اپنا عقیدہ زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف حالات و نظریات سے تعارض کرتا ہے تاکہ افراد انسانی کو ان فاسد اور زہریلے اثرات سے بچائے جنہوں نے ان کی فطرت کو مسخ کر دیا ہے اور ان کی آزادی انتخاب کو پامال کر رکھا ہے۔ اسلام اپنے اس حق سے بھی کسی طور دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بندوں کی آکائی سے نکال کر صرف ایک خدا کی بندگی پر جمع کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور انسانوں کی آزادی کامل کی تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ تصور اسلامی اور امر واقع دونوں کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی پوری شان سے صرف اسلامی نظام ہی کے سائے میں روبہ عمل آ سکتی ہے۔ اسلامی نظام ہی ایک ایسا منفرد نظام ہے جس میں تمام انسانوں کا، خواہ وہ حاکم ہوں یا محکوم، کالے ہوں یا گورے، غریب ہوں یا امیر، قریب کے ہوں یا دور کے، صرف اللہ تعالیٰ ہی قانون ساز ہوتا ہے اور اس کا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اور سب انسان یکساں طور پر اس کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں۔ رہے دوسرے نظام ہائے حیات تو ان میں انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی کرتے ہیں اور وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی گھڑی ہوئی شریعت کی اطاعت کرتے ہیں۔ شریعت سازی الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ انسانوں کے لیے حسب منشا قانون بنانے کا اسے اختیار ہے تو باللفاظ دیگر اس کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الوہیت کا مدعی ہے، اور وہ زبان سے الوہیت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ جو شخص ایسے مدعی کا یہ حق یعنی آزادانہ قانون سازی کا حق تسلیم کرے گویا اس نے اس کے حق الوہیت کو تسلیم کیا، چاہے وہ اسے الوہیت کا نام دے یا اس کے لیے کچھ دوسرے نام اور اصطلاحیں تجویز کرتا پھرے۔ اسلام محض عقیدہ و فکر کا نام نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک محض واض و بیان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دینے پر اکتفا کر لے۔ اسلام ایک طریقے زندگی ہے جو منظم تحریک کی صورت میں انسان کی آزادی کے لیے عملی اقدام کراتا ہے۔ غیر اسلامی معاشرے اور نظام ہائے حیات اسے یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو اپنے طریقہ کار کے تحت منظم کر سکے۔ اس لیے اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے نظاموں کو جو انسان کی آزادی کامل کے لیے سد راہ بن رہے ہوں ختم کرے۔ صرف اسی صورت میں دین پورے کا پورا اللہ کے لیے قائم ہو سکتا ہے۔ پھر نہ کسی انسان کا اقتدار باقی رہے گا اور نہ کسی انسان کی بندگی کا سوال پیدا ہوگا، جیسا کہ دوسرے نظام ہائے زندگی کا حال ہے جو انسان کی آکائی اور انسان کی بندگی پر اپنی عمارت قائم کرتے ہیں۔ اسلام میں مغرب کے تصور جہاد کی گنجائش نہیں۔ ہمارے وہ معاصر مسلمان محقق جو حالات حاضرہ کے دباؤ اور مستشرقین کی مکارانہ تنقیدوں سے مروب ہیں اور اسلام کی مذکورہ بالا حقیقت کے اظہار و اثبات کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ مستشرقین نے اسلام کی جو تصویر بنائی ہے اس میں اسلام کو ایک خون آشام تحریک کی صورت سے پیش کیا گیا ہے جو شمشیر بدست انسانوں پر اپنے عقائد و نظریات ٹھونستی پھرتی ہے۔ یہ بدتینت مستشرقین خوب جانتے ہیں کہ اسلام اس تصور سے قطعاً پاک ہے، لیکن اس ہتھ کنڈے سے کام لے کر
دراصل وہ اسلامی جہاد کے اصل محرکات و اسباب کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے مسلمان محققین، یہی شکست خوردہ محققین، اسلام کی پیشانی سے داغ کو دھونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے دلائل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام میں جہاد سے مراد مدافعانہ جنگ ہے، حالانکہ یہ لوگ اسلام کی فطرت اور اس کے اصل کارنامے سے قطعاً نابلد ہیں۔ انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اسلام ایک عالمی اور انسانی مذہب کا یہ ناگزیر حق ہے کہ وہ انسانوں کی آزادی کے لیے خود اقدام کرے۔ عصر حاضر کے ان مروب و ہزیمت خوردہ ارباب تحقیق کے ذہنوں پر دین کا وہ تصور غالب ہے جو اصلاً مغرب کا تصور مذہب ہے۔ مغربی تصور کے لحاظ سے دین محض ایک عقیدے کا نام ہے، اس کا مقام ضمیر ہے، زندگی کے عملی نظام سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر جب کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو اہل مغرب کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں پر اپنا عقیدہ اور نظریہ جنگ کے ذریعے زبردستی ٹھونسنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام میں دین کا یہ تصور کبھی نہیں رہا، اور نہ اس تصور کے تحت اس نے کبھی علم جہاد بلند کیا ہے۔ اسلام انسانی زندگی کا خدائی نظام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک الوہیت کا صحیح مظہر حاکمیت خدا ہے۔ اسی طرح یہ نظام انسان کی عملی زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل سے لے کر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی مکمل تنظیم کرتا ہے۔ اس کا نظام جہاد دراصل اس خدائی نظام کو برپا کرنے اور اسے غالب کرنے کی کوشش ہی کا دوسرا نام ہے۔ رہا عقیدے کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق آزادی رائے سے ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانی رائے کو متاثر کرنے کی راہ میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹیں دور ہوں اور ہمہ پہلو اسلام کا نظام غالب ہو جائے۔ فرد کو ہر قسم کے عقیدے اور نظریے کے رد و قبول کی آزادی ہو اور وہ اپنی آزاد مرضی سے جو عقیدہ چاہے اختیار کر سکے۔ ظاہر ہے کہ دین کا یہ نقشہ اس نقشے سے اپنی اساسی نظریات اور تفصیل دونوں کے لحاظ سے سرتاپا مختلف ہے جو مغرب نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں ایسا اسلامی معاشرہ پایا جاتا ہے جو الہی نظام حیات کی عملی تفسیر و تعبیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اقدام کرے اور آگے بڑھ کر اقتدار کی زمام ہاتھ میں سنبھال لے اور جریدہ عالم پر الہی نظام حیات کا نقش ثبت کر دے۔ البتہ عقیدہ اور ایمان کے مسئلے کو وہ انسان کے وجدان اور آزاد رائے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک معین عرصے تک اگر جہاد سے روکا تھا تو یہ منصوبہ بندی کے طور پر تھا، نہ کہ کسی اصول و ضابطے کی تعلیم تھی۔ یہ تحریک کے ایک خاص مرحلے کی ضروریات کا مسئلہ تھا، نہ کہ اسلام کے بنیادی عقیدے اور نظریے کا مسئلہ۔ اسی واضح بنیاد کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کی بکثرت ایسی آیات کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے جن کا تعلق تحریک کے بدلتے ہوئے مراحل سے رہا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا ایک مفہوم وہ ہے جو اس مرحلے کے ساتھ وابستہ ہے جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور دوسرا ان کا عمومی مفہوم ہے جس کا تعلق اسلامی تحریک کی ناقابل تغیر اور ابدی شاہراہ حیات سے ہے۔ ہمیں ان دونوں حقیقتوں کو کبھی گڈمڈ نہ کرنا چاہیے۔ باب پنجم، لا الہ الا اللہ، اسلام کا نظام حیات، اسلامی نظام زندگی کی اساس۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسلامی عقیدے کے رکن اول یعنی کلمہ شہادت کا پہلا جزو ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بندگی و عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ اس کا دوسرا جز ہے، اور اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس بندگی کی کیفیت اور اس کا طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے حاصل کیا جائے گا۔ مومن اور مسلم کا دل وہ دل ہے جس کی گہرائیوں میں کلمہ اپنے ان دونوں اجزاء سمیت پوری طرح جاگزیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں شہادتوں کے بعد ایمان کے جتنے ستون اور اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ دراصل ان شہادتوں ہی کے تقاضوں میں پیدا ہوتے ہیں۔
چنانچہ ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور پھر حدود، تعزیرات، حلال و حرام، معاملات، قوانین، اسلامی ہدایات و تعلیمات، ان سب کی اساس اللہ کی عبودیت پر استوار ہوتی ہے، اور ان سب کا منبع وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو کلمہ شہادت اور اس کے تمام تقاضوں کی عملی تفسیر ہو۔ اگر یہ کلمہ اور اس کے تقاضوں کی کوئی جھلک معاشرے کی عملی زندگی میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ گویا کلمہ شہادت ایک ایسے مکمل نظام کی بنیاد ٹھہراتا ہے جس پر امت مسلمہ کی زندگی اپنی تمام تفصیلات اور ضروریات سمیت تعمیر ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے قیام سے پہلے زندگی کی تعمیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اس بنیاد کے ماں سوا کسی اور بنیاد پر زندگی کی عمارت اٹھائی جائے یا اس بنیاد کے ساتھ کسی اور بنیاد کو یا متعدد خارجی بنیادوں کو بھی شامل کر کے زندگی کی تعمیر کی کوشش کی جائے تو ان کے نتیجے میں قائم ہونے والے معاشرے کو اسلامی زندگی کا نمائندہ کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اس کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، یہی دین قیم، ٹھیٹھ اور سیدھا طریقے زندگی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ یہ مختصر اصولی اور فیصلہ کن بیان دین حق اور اس کی عملی تحریک سے تعلق رکھنے والے بنیادی مسئلے کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ثانیاً، مسلم معاشرے کے طریقے تعمیر کی نشاندہی میں ہمیں اس سے مدد ملتی ہے، اور ثالثاً ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام نے جاہلی معاشروں کے ساتھ نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار تجویز کیا ہے، اور رابعاً وہ یہ تعین کرتا ہے کہ انسانی زندگی کی عملی صورتحال کو بدلنے کے لیے اسلام کا ضابطۂ کار کیا ہے۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں جو قدیم زمانے سے لے کر آج تک اسلامی تحریک کے نظام کار میں نہ صرف اساسی اہمیت کے حامل رہے ہیں بلکہ بڑے نازک اور فیصلہ کن سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا امتیازی وصف۔ مسلم معاشرے کا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ معاشرہ اپنے تمام معاملات زندگی میں صرف اللہ کی عبودیت کی اساس پر قائم ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت اسی عبودیت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی کیفیت متعین کرتا ہے۔ انسان کا اعتقاد بھی اس عبودیت کا مظہر ہوتا ہے۔ عبادات و شعائر میں بھی اس عبودیت کا پرتو پایا جاتا ہے۔ قوانین و ضوابط اس کی عملی تفسیر ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا تو اس نے دراصل صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 51-52۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے آگے یا اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کر کے عبادات و شعائر بجا لاتا ہے وہ بھی خدائے واحد کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ سورۃ الانعام 162
163۔ اسی طرح جو شخص ان قوانین کو چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کسی اور منبع سے قوانین کو اخذ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بندگی خالص سے محروم ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ سورہ شورا آیت نمبر 21۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے پکڑ لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ یہ ہیں اسلامی معاشرے کے اقدار اصلی۔ اس معاشرے میں جس طرح افراد کے معتقدات اور تصورات میں بندگی رب رچی بسی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی عبادات اور شعائر و مناسک پر بھی بندگی خالص کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، اور ان کا جماعتی نظام اور قوانین و ضوابط بھی بندگی رب کے عملی پیکر ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی اگر بندگی کا رنگ معدوم ہو تو پورے کا پورا اسلام کالعدم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح اسلام کا رکن اول کلمہ شہادت جس پر اسلام کی بنیاد ہے سرے سے وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اوپر ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد کے اعتقادات بھی اسی جذبہ عبودیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ اسلامی اعتقاد کیا ہے۔ اسلامی اعتقاد کس چیز کا نام ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا اعتقاد اور تصور ہے جس کا پودا انسان کے شعور و ادراک میں اس وقت پھوٹتا ہے جب وہ عقیدہ اسلام کے حقائق اور رموز کو براہ راست ربانی سرچشمہ ہدایت قرآن سے اخذ کرتا ہے، اور جب اس تصور اعتقاد کا نقش پوری طرح انسان کے ذہن پر مرتسم ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے رب کی حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ جس کائنات میں وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اس کی خفی اور جلی حقیقتیں بھی اسی وقت اس پر منکشف ہوتی ہیں۔ جس زندگی کی بدولت وہ زندہ انسانوں میں شمار ہوتا اور ان کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اس کے پنہاں اور عیاں حقائق بھی اس پر روشن ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی عرفان ذات بھی اسے نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ خود انسان کی اصلیت سے باخبر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی تصور کی بنیاد پر وہ تمام حقائق کے ساتھ اپنے معاملات کی کیفیت متعین کرتا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کی عبودیت اور بندگی کے نور کا پرتو ہو۔ کائنات اور کائنات کے قوانین اور نوامیس، ذی روح مخلوقات، نوع انسانی اور اس کے مختلف اداروں کے بارے میں وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس کی جڑیں اللہ کے دین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس تعلیم سے ماخوذ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہے۔ اس طرح وہ اپنے پورے رویہ زندگی کے اندر اللہ کی عبودیت و بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور یوں اس کی زندگی کی تمام سرگرمیوں پر اسی پاکیزہ روش کی مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کو وجود میں لانے کا طریقہ کار۔ مسلم معاشرے کے حدود اربع متعین ہو جانے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نوعیت کا معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے اور اس کی تعمیر کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک پہلے ایک ایسا انسانی گروہ ظہور پذیر نہ ہو جو یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ اس کی بندگی اور عبودیت تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے مخصوص ہوگی، اور وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور ہستی کی بندگی کی شرکت گوارا نہیں کرے گا۔ نہ عقیدہ و تصور کے لحاظ سے غیر اللہ کی بندگی کو قبول کیا جائے گا، نہ عبادات و شعائر میں غیر اللہ کی اطاعت کو دخل اندازی کا موقع دیا جائے گا، اور نہ قوانین اور نظام زندگی کے اندر غیر اللہ کی بندگی کا کوئی شائبہ برداشت کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد یہ گروہ انسانی بالفعل اپنی زندگی کو اللہ کی عبودیت خالصہ کی بنیاد پر منظم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے ضمیر اور دل کی دنیا سے وہ ان تمام اعتقادات و تصورات کو کھرچ دیتا ہے جو غیر اللہ کی الوہیت کے قائل یا اللہ کی الوہیت میں
کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس معاشرے کے تمام مراسم، عبادات ایک اللہ کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں اور اس کے سوا باقی سب سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مثالی اسلامی معاشرے کے تمام قوانین کا ماخذ صرف خدا کی ذات ہوتی ہے، اور ان الہی قوانین میں وہ کسی اور قانون کی آمیزش کو گوارا نہیں کرتا۔ یہی وہ رویہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد یہ جماعت صحیح معنوں میں مسلم جماعت کہلائے گی، اور جو معاشرہ یہ جماعت منظم کرے گی اسے مسلم معاشرہ کہا جا سکے گا۔ کوئی انسانی جماعت اس طرز پر جو ہم نے اوپر بیان کی ہے، اللہ کی خالص عبودیت کا اقرار کرنے سے قبل مسلم جماعت نہیں شمار ہو سکتی، اور نہ عبودیت کی اساس پر اپنے نظام حیات کو استوار اور منظم کرنے سے قبل اس کا قائم کردہ معاشرہ مسلم معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اولین بنیاد جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے اور مسلم معاشرہ تشکیل پاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت، وہ اپنے دونوں اجزاء سمیت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ اسلام کے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کیا جائے اور اس نظام کی اساس پر ایک مسلم معاشرے کے قیام کی تدبیریں تلاش کی جائیں، ضروری ہے کہ اولین توجہ افراد کے قلب و ضمیر کو غیر اللہ کی بندگی کی تمام صورتوں سے پاک کرنے پر صرف کی جائے، اور جن لوگوں کے قلوب و اذان غیر اللہ کی بندگی سے پوری طرح پاک صاف ہوتے جائیں، سب مل کر ایک جماعت بنائیں۔ یہی جماعت جس کے افراد اپنے اعتقادات و تصورات کے لحاظ سے، مراسم عبودیت کے لحاظ سے اور شریعت و قانون کے لحاظ سے غیر اللہ کی بندگی سے پوری طرح آزاد ہوں، اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈال سکتی ہے۔ اور جو شخص بھی اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنا چاہے گا وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا، اور اسے اس کا عقیدہ، اس کی عبادات اور اس کا وہ قانون اختیار کرنا ہوگا جس میں اللہ کی عبودیت خالص کے سوا کسی اور چیز کا شائبہ تک نہ ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قولی شہادت کی عملی تصویر ہوگا۔ یہی وہ نہج ہے جس کے مطابق دنیا کی پہلی اسلامی جماعت کی تشکیل ہوئی اور پہلا اسلامی معاشرہ منصہ شہود پر آیا۔ آئندہ بھی صرف اسی نہج پر اسلامی جماعت کی نشوونما ہو سکتی ہے اور اسلامی معاشرہ پھل پھول سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اسی صورت میں آشنائے وجود ہو سکتا ہے کہ انسانی افراد اور گروہ اللہ کے ماں سوا ہر ہستی کو، چاہے وہ مستقل بذات ہو یا اللہ کی شریک ہو، ٹھکرا کر صرف خدائے واحد و لا شریک کی بندگی کو اپنائیں اور مستقل طور پر یہ طے کر لیں کہ وہ اپنا نظام زندگی اللہ کی بندگی پر استوار کریں گے۔ اسی اجتماع اور فیصلے سے ایک نیا معاشرہ جنم لے گا جو اگرچہ قدیم جاہلی معاشرہ ہی کے اندر سے برآمد ہوگا، مگر اپنے نئے عقیدہ و فکر اور نئے نظام زندگی کی بدولت فرسودہ جاہلی معاشرے کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوگا۔ یہ نیا نظام زندگی اسلام کے رکن اول توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ازلی کی جلوہ گاہ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ قدیم جاہلی معاشرہ کلیتاً نئے اسلامی معاشرے میں مدغم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ جاہلی معاشرہ مسلم معاشرے کے ساتھ مصالحت کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح مسلم معاشرے کے خلاف جاہلیت کا رد عمل مسلح تصادم کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ویسے اس باب میں سنت الہی تو یہی چلی آ رہی ہے کہ جاہلی معاشرہ ہی اسلام پر شب خون مارتا ہے۔ کبھی اس نے جیش اسلام کے اس ہراول دستے پر چڑھائی کی جو اسلامی معاشرے کی داغ بیل ہی سے ابھی فارغ نہ ہوا تھا اور متفرق افراد اور گروہوں کی شکل میں بٹا ہوا تھا، اور کبھی اس نے اسلامی معاشرے کے قیام کے بعد اس پر چڑھائی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بلا استثناء اسلامی دعوت کی پوری تاریخ میں یہی صورتحال پیش آتی رہی ہے۔ یہ ایک واضح اور طبعی حقیقت ہے کہ نیا اسلامی معاشرہ اس وقت تک نہ تعمیر کے کسی مرحلے کو طے کر سکتا ہے اور نہ اپنے وجود کو منوا سکتا ہے۔
جب تک وہ ایمانی یا انتہائی درجہ قوت حاصل نہ کر لے کہ اس کے بل پر قدیم جاہلی معاشرے کے دباؤ کا بآسانی مقابلہ کر سکے۔ یہی نہیں بلکہ یہ قوت ہمہ جہتی اور ہمہ گیر بھی ہونی چاہیے۔ اعتقاد اور تصور کی قوت، اخلاق اور نفسیاتی تربیت کی قوت، تنظیم کی قوت اور جماعتی نظام کی قوت، اور وہ ساری قوتیں جن کی مدد سے وہ جاہلی معاشرے کا مقابلہ کر سکے، اور اس پر اگر غلبہ حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اس کے سامنے ڈٹا رہے اور کسی طرح کی ہزیمت کا شکار نہ ہو۔ جاہلی معاشرے کی خصوصیات۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ جاہلی معاشرے کی حقیقت کیا ہے اور اسلام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ مختصر لفظوں میں اسلام کی نظر میں مسلم معاشرے کے سوا ہر دوسرا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے۔ اگر ہم اس کی صحیح منطقی تعریف کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ معاشرہ جو اپنی بندگی کو خواہ وہ اعتقاد و تصور میں ہو، مراسم عبادت میں ہو یا قانونی نظام میں، صرف اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، وہ جاہلی معاشرہ کہلائے گا۔ اس تعریف کی روح سے آج دنیا میں جتنے معاشرے پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب جاہلی معاشرے ہیں۔ کمیونسٹ معاشرے اس سلسلے میں سر فہرست ہیں۔ اولاً اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات برتر کے متعلق الحاد کی روش اختیار کر رکھی ہے اور خدا کی ہستی کے سرے سے منکر ہیں، اور اس نظریے کے علمبردار ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور علت مادہ یا نیچر ہے، اور انسان اور اس کی تاریخ کا خالق اور محرک اقتصاد یا آلات پیداوار ہیں۔ ثانیاً اس بنا پر کہ جو نظام زندگی وہ قائم کرتے ہیں اس میں بندگی کا حق اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ کمیونسٹ پارٹی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل وہ اقتدار اور پیشوائی ہے جو کمیونسٹ ملکوں میں بالفعل کمیونسٹ پارٹی کو حاصل ہوتی ہے۔ مزید برآں کمیونزم کے ان تصورات اور اس نظام کے جو نتائج عملاً مرتب ہوتے ہیں وہ بھی ایک جاہلی معاشرہ ہی کے رنگ ڈھنگ ہیں۔ مثلاً انہی تصورات کا یہ شاخسانہ ہے کہ انسان کے بنیادی مطالبات صرف وہی سمجھے جاتے ہیں جو حیوان کے مطالبات ہوتے ہیں، یعنی کھانا پینا، لباس، مکان اور جنسی تسکین۔ انسان کو ایک جانور سمجھنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت انسان اس میں جو اعلیٰ اخلاقی اوصاف پائے جاتے ہیں انہیں پوری طرح پامال کیا جاتا ہے اور ان تمام ضروریات اور تقاضوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے جو انسانی روح کا لازمہ ہیں اور انسان کو حیوان سے متمیز کرتے ہیں۔ ان ضروریات اور تقاضوں میں سر فہرست اللہ پر ایمان، اس ایمان کو اختیار کرنے کی کھلی آزادی اور اس کے اظہار و اعلان کا غیر مشروط حق ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے اظہار انا کی آزادی بھی انسانیت کی خاص خصوصیت ہے۔ یہ انا گوناگوں روپوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ انفرادی ملکیت میں اسی انا کا ظہور ہوتا ہے، نوعیت کار کے انتخاب اور اس میں خصوصی مہارت پیدا کرنے میں بھی اسی کو دخل ہوتا ہے۔ فن کے ذریعے شخصیت کے اظہار میں بھی اس کا اضطراب کار فرما ہوتا ہے۔ علی حاصل قیاس اشتراکی نظام ہر اس آزادی سے انسان کے لیے پیغام حرمان نصیبی لے کر آتا ہے جو انسان اور حیوان اور انسان اور مشین کے درمیان مابع الامتیاز ہے۔ تمام بت پرست اور مشرک معاشرے بھی جاہلی معاشروں کی صف میں شامل ہیں۔ اس نوعیت کے معاشرے آج تک ہندوستان، جاپان، فلپائن اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ جو بات انہیں جاہلی معاشروں میں داخل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً یہ معاشرے اللہ کے ماں سوا کچھ اور ہستیوں کی صفت الوہیت میں اعتقاد رکھتے ہیں یا الوہیت میں اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ ثانیاً انہوں نے طرح طرح کے دیوتا اور معبود تراش رکھے ہیں جن کے بارے میں وہ نہ صرف الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ ان کے سامنے عملاً مراسم عبودیت اور نیاز مندی بھی بجا لاتے ہیں۔ یہ بات بھی ان معاشروں کو جاہلی معاشرہ ٹھہرانے کے لیے کافی ہے کہ ان میں جو قوانین اور شرائع نافذ کیے جاتے ہیں
ان کا منبع و ماخذ بھی خدا اور اس کی شریعت نہیں بلکہ دوسری ہستیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ پادری ہوں یا کاہن، پروہت ہوں یا جادوگر، اکابر قوم ہوں یا وہ سیکولر ادارے ہوں جو شریعت الہی سے بے نیاز ہو کر قانون سازی کرتے ہیں، اور جنہیں قوم، پارٹی یا کسی ہستی کے نام پر حاکمیت اعلیٰ کا منصب حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ حاکمیت اعلیٰ کا منصب خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اسے صرف اسی شکل میں بروئے کار لایا جا سکتا ہے جو خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمائی ہے۔ روئے زمین پر پائے جانے والے تمام یہودی اور عیسائی معاشرے بھی جاہلی معاشرے ہیں۔ انہوں نے اپنے عقائد میں تحریف کر رکھی ہے اور الوہیت کو صرف اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت قرار دینے کی بجائے دوسروں کو بھی اس میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس شرک نے کئی صورتیں اختیار کر رکھی ہیں، کہیں یہ ابنیت کی شکل میں ہے اور کہیں تثلیث کی شکل میں، کہیں اس نے اللہ کے بارے میں ایسا تصور قائم کر رکھا ہے جو اللہ کی حقیقت کے منافی ہے، کہیں اس نے مخلوق کے ساتھ اللہ کے تعلق کو ایسا رنگ دے رکھا ہے جو سراسر خلاف حق ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 73۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ یہ معاشرے اس لیے بھی جاہلی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے عبودیت کے جو مراسم اور پرستش کی جو شکلیں وضع کر رکھی ہیں وہ ان کے گمراہانہ عقائد اور مشرکانہ تصورات سے ماخوذ ہیں، اور اس لیے بھی یہ جاہلی معاشرے ہیں کہ ان کے تمام قوانین و شرائع بندگی رب کی اساس پر قائم نہیں ہیں، نہ وہ خدا کی بے ہمتا حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں اور نہ خدا کی شریعت کو اختیارات کی واحد اساس تسلیم کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے انسانوں پر مشتمل ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں جنہوں نے حاکمیت اعلیٰ کے اس منصب و مقام پر قبضہ جما رکھا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن نے اپنے نزول کے دور میں ایسے لوگوں کو مشرک اور کافر کا لقب دیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے حاکمیت کا یہی حق اپنے احبار و رہبان کو دے رکھا تھا جو من مانی شریعت وضع کرتے تھے، اور یہ لوگ اسے بے چون و چرا قبول کرتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ
انہیں ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے احبار و رہبان کی الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ان کے سامنے مراسم بندگی بجا لاتے تھے، بلکہ وہ فقط یہ تسلیم کرتے تھے کہ احبار و رہبان کو حاکمیت کا مقام حاصل ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے اذن و حکم سے بے نیاز ہو کر جو شریعت سازی کرتے تھے، یہ لوگ اسے اختیار کر لیتے تھے۔ اگر اس وقت قرآن نے انہیں مشرک اور کافر کہہ کر پکارا تھا، تو آج تو بدرجہ اولا ان کا مشرک اور کافر ہونا ثابت ہے، اس لیے کہ آج انہوں نے جن لوگوں کو یہ حق دے رکھا ہے وہ احبار اور رہبان نہیں ہیں، بلکہ انہی کے ہم پلہ افراد ہیں۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ موجودہ دور میں پائے جانے والے نام نہاد مسلم معاشرے دراصل جاہلی معاشرے ہیں۔ جس بنا پر ہم انہیں جاہلی معاشروں میں شمار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں یا غیر اللہ کے سامنے مراسم بندگی بجا لاتے ہیں، بلکہ وہ اس معنی میں جاہلی معاشرے ہیں کہ ان کا نظام حیات بندگی رب کے اصول پر نہیں چل رہا ہے۔ وہ اگرچہ اللہ کے سوا کسی اور الہ پر ایمان نہیں رکھتے، مگر انہوں نے الوہیت کی صفت خاص یعنی حاکمیت کو دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے، اور غیر اللہ کی حاکمیت تسلیم کر رکھی ہے۔ یہی حاکمیت ان کے نظام زندگی، قوانین، اقدار و معیار حیات، روایات، رسم و رواج، الغرض تقریباً ان کی پوری حیات اجتماعی کی اساس ہے۔ ارباب حاکمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اور محکومین کے بارے میں فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ سورۃ النساء 65۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو اسی جرم کا مرتکب قرار دیا تھا، اور ان کے جرائم کی فہرست میں شرک، کفر، اللہ کی بندگی سے انحراف اور اس کے مقابلے میں احبار اور رہبان کی بندگی اختیار کر لینا بتایا تھا، اور ان تمام جرائم کی واحد بنیاد یہ بتائی کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو وہی حقوق اور اختیارات دے رکھے تھے جو آج اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنی ہی ملت کے کچھ لوگوں کو دے رکھے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسا ہی شرک قرار پایا جیسا شرک نصارہ کا عیسیٰ ابن مریم کو رب اور الہ بنانا اور ان کی بندگی کرنا تھا۔ اسلام کے نزدیک شرک کی ان دو اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یکساں لحاظ سے خدائے واحد کی بندگی سے خروج، دین الہی سے سرتابی اور لا الہ الا اللہ کی شہادت سے انحراف کے مترادف ہیں۔ موجودہ مسلم معاشروں میں سے بعض تو برملا اپنی لادینیت کا اعلان کرتے ہیں اور دین کے ساتھ اپنے ہر گونا تعلقات کی کلی طور پر نفی کرتے ہیں۔ بعض معاشرے زبان کی حد تک دین کا احترام کرتے ہیں، مگر اپنے نظام اجتماعی سے انہوں نے دین کو فارغ خطی دے رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم غیب کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنے اجتماعی نظام کی عمارت علم و تجربے پر اٹھائیں گے، جہاں علم و تجربہ ہوگا وہاں غیب نہیں چل سکے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ان کا یہ خیال بذات خود ایک نوع کی
حالت ہے، اور صرف وہی لوگ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں جو سراسر جہالت کے پتلے ہوں۔ کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں جنہوں نے حاکمیت کی زمام کار عملاً غیر اللہ کو سونپ رکھی ہے۔ وہ جیسی شریعت چاہتے ہیں گھڑ لیتے ہیں، اور پھر اپنی اس خانہ ساز شریعت کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی شریعت ہے۔ یہ تمام معاشرے اس لحاظ سے مساوی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی بنیادیں بندگی رب پر قائم نہیں ہیں۔ اس اصولی حقیقت کے علم نشرہ ہو جانے کے بعد ان تمام جاہلی معاشروں کے بارے میں اسلام کا موقف اس ایک فقرے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ان تمام معاشروں کی اسلامیت اور قانونی جواز کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کی نظر ان لیبلوں، ٹائٹلوں اور سائن بورڈوں پر نہیں ہے جو ان معاشروں نے اپنے اوپر لگا رکھے ہیں۔ اس ظاہر فریبی کے باوجود ان تمام معاشروں میں ایک بات مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سب کا نظام زندگی اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی سے خالی ہے۔ اس لحاظ سے یہ معاشرے دوسرے کافر اور مشرک معاشروں کے ساتھ جاہلیت کے وصف میں ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں۔ اس بحث سے اب ہم خود بخود اس آخری نقطے تک پہنچ گئے ہیں جسے ہم نے اس فصل کے آغاز میں بیان کیا ہے، یعنی انسانی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اسلام کا دائمی اور ابدی طریقہ کار کیا ہے۔ وہ طریقہ کار جو قید زمان و مکان سے آزاد ہے، اور ہر زمانے میں خواہ وہ دور حاضر ہو یا آنے والا کوئی دور بعید اسلام کا واحد طریقہ کار رہے گا۔ اس سوال کا جواب ہم اس بحث کی روشنی میں معلوم کر سکتے ہیں جو ہم اوپر مسلم معاشرے کی فطرت و حقیقت کے عنوان سے کر چکے ہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کو اللہ کی بندگی پر قائم کرتا ہے۔ مسلم معاشرے کی یہ فطرت معین ہو جانے کے بعد ہمیں ایک اور اہم سوال کا دو ٹوک جواب بھی مل سکتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ اصل کیا ہے جسے انسانی زندگی کا ماخذ و مرجع، بنا اور اساس ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کا دین اور اس کا پیش کردہ نظام حیات ہماری یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، یا اس کے لیے ہمیں کسی انسانی نظام حیات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ اسلام اس سوال کا نہایت دو ٹوک اور غیر مبہم جواب بلا تأمل و تردد ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کو من حیث المجموع جس اصل کو اپنا مرجع و اساس قرار دینا چاہیے وہ اللہ کا دین اور اس کا تجویز کردہ نظام حیات ہے۔ جب تک اسے حیات اجتماعی کی اساس اور اس کا محور و مرکز نہ بنایا جائے گا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت جو اسلام کا رکن اول ہے نہ قائم ہو سکے گی اور نہ اپنے حقیقی اثرات و نتائج ہی پیدا کر سکے گی۔ جب تک اس اصل کو تسلیم نہ کیا جائے اور بے چون و چرا اس کا اتباع نہ کیا جائے، اس وقت تک خدا کی بندگی خالص کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہرگز پورا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ مزید برآں اسلام انسان کے سامنے یہ سوال بھی رکھتا ہے کہ کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140۔ اور پھر خود ہی یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66۔ جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہستی جو علم رکھتی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور جو اس کی رزق رساں ہے، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ انسان کی حکمرانی بھی ہو اور اس کا دین زندگی کا نظام ہو، اور اسی کو زندگی کا مرجع و منبع ٹھہرایا جائے۔ رہے انسان کے خود ساختہ افکار و نظریات تو ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی علم پر مبنی ہوتے ہیں اور ناقص ہوتے ہیں۔ انسان خود نا آشنائے راز ہے، اور جو علم اسے دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا اور ناقص ہے۔ خدا کا دین کوئی چیستہ نہیں ہے، اور نہ اس کا پیش کردہ نظام حیات کوئی سیال شے ہے۔ کلمہ شہادت کے دوسرے جز میں
اس کی واضح حد بندی کر دی گئی ہے اور ان نصوص اور قواعد و اصول میں اسے منضبط کر دیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں نص موجود ہو تو وہی بنائے فیصلہ ہوگی اور نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی گنجائش نہ ہوگی، اور اگر نص نہ پائی جائے گی تو اجتہاد اپنا رول ادا کرے گا، مگر ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت جو اللہ نے اپنے نظام حیات میں بیان کر دیے ہیں، نہ کہ اہواء و خواہشات کا تابع بن کر۔ اگر کسی بات میں تمہارے درمیان نزاع برپا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اجتہاد و استنباط کے اصول بھی مقرر کر دیے گئے ہیں اور وہ معلوم و معروف ہیں۔ ان میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ان میں کسی نوعیت کا ڈھیلا پن پایا جاتا ہے، مگر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کی شریعت بتائے۔ البتہ اگر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کر دیا جائے اور قوت و اختیار کا ماخذ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، کوئی قوم یا پارٹی یا کوئی فرد بشر اس کا سرچشمہ نہ ہو، اور منشاء الہی معلوم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کیا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں جو قانون سازی ہوگی وہ شریعت کی حدود کے اندر شمار ہوگی، مگر یہ حق ہر اس شخص کو نہیں دیا جا سکتا جو اللہ کے نام پر اپنے اقتدار کا سکہ جمانا چاہتا ہو۔ جیسا کہ کسی زمانے میں یورپ تھیوکریسی اور مقدس بادشاہت کے پردے میں اس کا مزہ چکھ چکا ہے، اسلام میں اس طرز کی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں رسول کے سوا اللہ کے نام پر کسی اور کو اپنا حکم چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں واضح اور بین نصوص موجود ہیں جو شریعت الہی کے حدود اربع کا تعین کر دیتی ہیں۔ دین زندگی کے لیے ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے انتہائی غلط معنی پہنائے گئے ہیں اور اسے یکسر غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بے شک دین زندگی کے لیے ہے، مگر کس قسم کی زندگی کے لیے؟ یہ دین اس زندگی کے لیے ہے جسے یہ خود تعمیر کرتا اور اپنے طریقہ کار کے مطابق پروان چڑھاتا ہے۔ یہ زندگی انسانی فطرت سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتی ہے اور انسان کی تمام حقیقی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے۔ ضروریات سے مراد وہ ضروریات نہیں ہیں جنہیں انسان بزوم خواہش اپنی ضروریات سمجھ بیٹھتا ہے، بلکہ ان کا تعین صرف وہی ہستی طے کر سکتی ہے اور کرے گی جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ اس کی اپنی اور دوسری مخلوق کی تمام ضروریات سے بخوبی واقف ہے۔ کیا جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس کے حال کو نہیں جانتا ہے؟ وہ تو باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 14۔ دین کا کام یہ نہیں ہے کہ جس طرز کی بھی زندگی ہو وہ اسے برحق ثابت کرتا پھرے اور اس کے لیے سند جواز فراہم کر دے اور ایسا شرعی فتویٰ اس کے لیے مہیا کر دے جسے وہ مستعار لیبل کی طرح اپنے اوپر چسپاں کر لے، بلکہ دین تو اس لیے ہے کہ وہ زندگی کو اپنی کسوٹی پر پرکھے، جو کھرا ہو اسے برقرار رکھے اور جو کھوٹا ثابت ہو اسے اٹھا کر پرے پھینک دے۔ اگر زندگی کا پورا نظام بھی اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ اسے ختم کر کے اس کی جگہ نئی زندگی کی تعمیر کرے۔ دین کی تعمیر کردہ یہ زندگی ہی اصل اور برحق زندگی ہوگی۔ اس فکرے کا مفہوم یہی ہے کہ اسلام زندگی کا دین ہے۔ اس فکرے میں اس کے علاوہ کسی اور مفہوم کی تلاش کسی طرح بھی صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا بشری مصلحت ہی وہ اصل چیز نہیں ہے جسے انسانی زندگی کی صورت گری کرنا چاہیے؟ لیکن ہم یہاں پھر اسی سوال کو قارئین کے سامنے رکھیں گے جسے اسلام خود اٹھاتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140۔ دراصل اللہ ہی جانتا اور علم رکھتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66۔ شریعت الہی جس شکل میں اللہ نے نازل فرمائی ہے اور جس شکل میں اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے وہ خود بشری مسالے کا پورا لحاظ کرتی ہے۔ اگر کبھی انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی مصلحت
اس قانون کی پابندی میں نہیں بلکہ خلاف ورزی میں ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے تجویز فرمایا ہے، تو اولاً تو اس کے اس قیاس اور احساس کی حیثیت ایک واہمہ اور وسوسہ سے زیادہ نہیں۔ یہ لوگ بس اٹکل اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کہیں انسان کو من مانی مراد بھی ملی ہے؟ سو آخرت اور دنیا میں سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 23-25۔ اور ثانیاً اسے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کے بارے میں اس موقف کا اختیار کرنا کفر کے مترادف ہے۔ آخر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ اعلان بھی کرے کہ اس کی رائے میں مصلحت و منفعت شریعت الہی کی مخالفت میں ہے، اور اس کے باوجود وہ اس دین کا پیرو بھی رہے، اور صرف پیرو ہی نہ رہے بلکہ اہل دین میں شمار ہو۔ باب ششم، آفاقی ضابطۂ حیات۔ اسلام فکر و عمل کی دنیا میں اپنے عقیدے کی عمارت اللہ کی بندگی کامل کی بنیاد پر اٹھاتا ہے۔ اس کے اعتقادات، عبادات اور جملہ قوانین حیات سب میں یکساں طور پر اس بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بندگی کی اسی جامع صورت کو وہ لا الہ الا اللہ کی قولی شہادت کا صحیح عملی تقاضا گردانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت بندگی کی تفصیل کا حصول اس کے نزدیک محمد رسول اللہ کی شہادت کا ناگزیر عملی نتیجہ ہے۔ اسلام اپنی عمارت اس طرح اٹھاتا ہے کہ کلمہ شہادت کے دونوں حصے اسلامی نظام زندگی کا تعین کریں، اس کے نورانی خد و خال کی صورت گری کریں اور اس کی خصوصیات کو طے کریں۔ اسلام اگر ایسی لاسانی طرز پر اپنی عمارت چنتا ہے جو تاریخ کے تمام انسانی نظاموں سے اسے جداگانہ حیثیت دے دیتی ہے، تو دراصل اسلام اپنے اس رویے کی بدولت اس مرکزی قانون سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے جو صرف انسانی وجود ہی کو نہیں پوری کائنات کو بھی محیط ہے، اور جس کا دائرہ عمل صرف انسانی زندگی کے نظام تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پورے نظام ہستی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ پوری کائنات ایک ہی مرکزی قانون کے تابع ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق اس تمام کائنات کو اللہ نے خلقت تخلیق بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا اور وہ وجود پذیر ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے نوامیس فطرت و ودیت کر دیے جن کی بدولت وہ حرکت کر رہی ہے۔ اسی کے طفیل اس کے تمام اجزاء اور پرزوں کی حرکت میں بھی تناسب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کی کلی حرکت میں بھی نظم و ضبط اور تناسب و توازن ملتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اسے صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 40۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اس کائنات کے پس پردہ ایک ارادہ کار فرما ہے جو اس کی تدبیر کرتا ہے، ایک طاقت ہے جو اسے حرکت بخشتی ہے، ایک قانون ہے جو اسے پابند نظم رکھتا ہے۔ یہی قوت اس کائنات کے مختلف اجزاء میں نظم و ضبط قائم رکھتی ہے اور ان کی حرکت و گردش کو ایک ضابطے میں کس کر رکھتی ہے۔ چنانچہ نہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ان کے نظام میں کبھی کوئی خلل ہی واقع ہوتا ہے، اور کبھی متعارض و بے ہنگم نہیں ہوتے۔ ان کی مسلسل و منظم حرکت میں کبھی ٹھہراؤ راہ نہیں پاتا۔ وہ اس وقت تک جاری ہے اور رہے گی جب تک مشیت ایزدی اسے جاری رکھنا چاہے گی۔ یہ کائنات اس مدبر ارادے، محرک قوت اور غالب و قاہر ضابطے کی مطیع اور تابع اور اس کے آگے سر عجز و نیاز خم کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس الہی ارادے سے سرتابی کرے، اس کی نافرمانی کرے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چلے۔
इसी इताअत शुआरी और फर्मा बरदारी की वजह से ये कायनात सही और सलामत गर्दिश कर रही है, और उस वक्त तक इसमें कोई खराबी, फसाद और इंतशार राह नहीं पा सकता जब तक मशीयत एज़दी इसे ख़त्म करने का फ़ैसला न कर दे। दरहकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर मुतमक्किन हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चाँद और तारे पैदा किए, सब उसके फरमान के ताबे हैं। ख़बरदार रहो, उसी की खल्क है और उसी का अमर है, बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार। सूरतुल आराफ आयत नंबर 54। इंसान गैर इरादी पहलुओं में मरकज़ी कानून का ताबे है। इंसान इस कायनात का एक जुज़ है। जो कवानीन इंसान की फितरत पर फर्मा रवाई करते हैं वो इस मरकज़ी निज़ाम से मुस्तस्ना नहीं हैं जो पूरी कायनात को मुहीत है। इस कायनात को भी अल्लाह ही ने खिलत वजूद बख्शा और इंसान का खालिक भी अल्लाह है। इंसान की जिस्मानी साख्त इसी ज़मीन की मिट्टी से की गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात भी रख दी हैं जो एक ज़र्रा खाकी से वज़ू तर हैं। इन्हीं की बदौलत आदमी इंसान बनता है, लेकिन ये खसूसियात अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा अंदाज़े के मुताबिक उसे अर्ज़ानी फरमाई हैं। इंसान अपने जिस्मानी वजूद की हद तक तौन और करहन उस कानून फितरत का ताबे है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर फरमा दिया है। उसकी तख्लीक का आगाज़ अल्लाह की मशीयत से होता है, ना कि उसकी अपनी मर्ज़ी से या अपने माँ बाप की मर्ज़ी से। उसके माँ और बाप सिर्फ़ बाहिमी इस्तिसाल पर कादिर हैं, लेकिन कतराए आब को वजूद इंसानी में बदलने की ताकत वो हरगिज़ नहीं रखते। अल्लाह ने मुद्दत हमल और तरीक़ाए विलादत के लिए जो उसूल वज़ा फरमा दिया है, इंसान उसी के मुताबिक पैदा होता है और इसी हवा में सांस लेता है जो अल्लाह ने उसके लिए पैदा की है, और इतनी मिक़दार में और इसी कैफियत के तहत लेता है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दी है। वो क़ुव्वत एहसास व इदराक रखता है, दर्द से मुतासिर होता है, उसे भूख और प्यास सताती है, वो खाता और पीता है, अलगर्ज़ वो चाहे ना चाहे उसे अपनी पूरी ज़िंदगी नामूसे इलाही के मुताबिक बसर करना पड़ती है, और उसके इरादा व इख्तियार को इसमें कोई दखल नहीं होता। इस लिहाज से इसमें और इस कायनात और इसमें पाई जाने वाली ज़ी रूह और गैर ज़ी रूह मखलूक में सरे मुअफ़ फ़र्क नहीं है। सब अल्लाह की मशीयत, कुदरत और कानून के आगे गैर मशरूत तौर पर सरे तस्लीम व इताअत खम किए हुए हैं। जिस अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा और इंसान को पैदा किया, और जिसने इंसान को भी इन कवानीन के ताबे बनाया जिन कवानीन के ताबे ये पूरी कायनात है, उसी ज़ाते बेऐब ने इंसान के लिए एक शरीयत मुकर्रर फरमाई है जिससे वो अपनी इरादी ज़िंदगी की भी तंजीम कर सकता है और इसे तबई ज़िंदगी के साथ हम आहंग भी कर सकता है। इस एतबार से ये शरीयत उसी हमागीर कानून इलाही का एक हिस्सा है जो इंसान की फितरत पर और इस मजमूई कायनात की फितरत पर फरमा रवाई कर रहा है और इसे एक लगे बंदे ज़ाबते के तहत चला रहा है। अल्लाह का हर कलमा, उसका हर अमरो नहीं, इसका हर वादा, उसकी हर वईद, उसका हर कानून और उसकी हर हिदायत कायनात के मरकज़ी कानून ही का एक हिस्सा है, और ऐसे ही सरबसर सच्चाई और सेहत पर मबनी है जो इन कवानीन में पाई जाती है, जिन्हें हम नवामीस फितरत या खुदा के कायनाती कवानीन से ताबीर करते हैं, और जो अपनी पूरी फितरी और अज़ली सदाकत के साथ हमें इस कायनात में रूबाए अमल नज़र आते हैं। इनकी कारफरमाई में अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा इन अंदाज़ों का परतो मिलता है जो उसने इनके लिए ठहरा रखे हैं। शरीयत इलाही मरकज़ी कानून से हम आहंग है। ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि वो शरीयत
جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے وضع فرمایا ہے، دراصل ایک کائناتی شریعت ہے، اس لحاظ سے کہ وہ کائنات کے مرکزی قانون سے مربوط اور ہم آہنگ ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر شریعت الہی کا اتباع انسانی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے، کیونکہ صرف اسی طرح انسان اور کائنات میں جس میں وہ جی رہا ہے توافق اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی میں کار فرما طبعی قوانین فزیکل لاز اور اس کی ارادی زندگی کے اخلاقی قوانین مورل لاز میں بھی ہم آہنگی شریعت الہی کے اتباع ہی سے ابھر سکتی ہے۔ صرف اسی طریقے سے اندر اور باہر کے انسان کو وحدت اور یگانگی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ انسان کائنات کے تمام قوانین اور اس میں کار فرما مرکزی نظام کے ادراک سے عاجز اور قاصر ہے۔ کائناتی قوانین کا ادراک فہم تو بڑی بات ہے، وہ تو اس قانون کو بھی نہیں سمجھ پاتا جس کے ضابطے میں اس کی ذات جکڑی ہوئی ہے اور جس سے سرے منہ انحراف بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ یہی وہ عجز و درماندگی ہے جس کی وجہ سے انسان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی ایسی شریعت وضع کر سکے جس کی تنفیذ سے حیات انسانی اور حرکت کائنات کے مابین ہمہ گیر توافق تو کوجا خود اس کی اپنی فطرت خفی اور حیات ظاہری کے درمیان ہی ہم آہنگی قائم ہو سکے۔ یہ قدرت صرف اسی ذات کو حاصل ہے جو کائنات کی صانع ہے اور انسان کی خالق بھی، جو کائنات کی تدبیر و انتظام بھی کرتی ہے اور انسانی معاملات کی مدبر و منتظم بھی ہے۔ سب کو اسی ایک مرکزی قانون میں جکڑے ہوئے ہے جسے اس نے خود منتخب اور پسند فرمایا ہے۔ بس یہی وہ حقیقت ہے جو شریعت کے اتباع کو لازم اور ناگزیر بنا دیتی ہے تاکہ کائنات کے ساتھ مکمل موافقت پیدا ہو سکے۔ اس کا اتباع اتنا ہی لازم اور ناگزیر ہے جتنا اعتقادی اور نظری طور پر اسلام کا قیام۔ کسی فرد یا جماعت کی زندگی اس وقت تک اسلام کے رنگ سے خالی رہے گی جب تک بندگی کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے گا اور بندگی کو بجا لانے کا وہ طریقہ نہ اپنایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا ہے۔ باللفاظ دیگر، جب تک اسلام کے رکن اول کے دونوں اجزاء لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا عملی زندگی میں ظہور نہ ہوگا، زندگی خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی نور اسلام سے بے بہرا ہوگی۔ شریعت الہی کا اتباع کیوں لازم ہے؟ انسانی زندگی اور قانون کائنات کے مابین ہمہ گیر توافق نوع انسان کے لیے سراسر خیر و فلاح کا موجب ہے۔ یہی ایک صورت ہے جس سے انسانی زندگی فساد و شر سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ انسان کو اگر کائنات کے ساتھ سلامتی کا رویہ اختیار کرنا ہے اور خود اپنی ذات سے بھی امن میں رہنا ہے تو اس کے لیے کائنات سے توافق اور ہم آہنگی پیدا کرنا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ابرہا کائنات کی جانب سے انسان کے مامون و مسون رہنے کی صورت تو وہ صرف انسان اور کائنات کی حرکت میں باہمی مطابقت اور یکجہتی پر موقوف ہے۔ اسی طرح خود انسان اور اس کی اپنی ذات کے درمیان امن و سلامتی کا قیام بھی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کے ظاہری حرکات اور اس کے صحیح فطری تقاضوں میں مکمل ہم نوائی ہو، تاکہ انسان اور فطرت کے درمیان تصادم اور مارکہ آرائی کی کیفیت رونما نہ ہو۔ یہ صرف شریعت الہی ہی کا کمال ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی مادی زندگی اور اس کی فطرت حقیقی کے درمیان نہایت سہولت اور ہمواری کے ساتھ توافق اور تعاون پیدا کیا جا سکتا ہے، اور جب فطرت کے ساتھ انسان تعاون و یکجہتی کی فضا پیدا کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسانوں کے باہمی تعلقات اور زندگی کی عمومی جدوجہد کے درمیان از خود توافق کی عملداری قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب فطرت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیات انسانی اور کائنات میں مکمل توافق جنم لیتا ہے، اور انسان کی زندگی اور کائنات میں
ایک ہی نظام کی کار فرمائی قائم ہو جاتی ہے، جو انسانی زندگی کا اجتماعی پہلو بھی باہمی تصادم اور تعارض سے پاک ہو جاتا ہے، اور انسانیت خیر کلی سے بہرہ اندوز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کائنات کے مختلف اسرار بھی اس کے لیے اسرار نہیں رہتے۔ انسان فطرت کا آشنائے راز بن جاتا ہے، کائنات کی مخفی طاقتیں اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں، اور کائنات کی پہنائیوں میں چھپے ہوئے خزانوں کا سراغ اسے مل جاتا ہے۔ وہ ان قوتوں اور خزانوں کو اللہ کی شریعت کی رہنمائی میں انسانیت کی کلی فلاح و سعادت کے لیے استعمال کرتا ہے، اس طرح کہ نہ کہیں تصادم پیدا ہوتا ہے اور نہ انسان اور فطرت میں رسہ کشی اور نزاع کی نوبت آتی ہے۔ بصورت دیگر ان دونوں میں مستقل طور پر کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کی شریعت کے بالمقابل انسان کی خواہشات اور نفسانی اہوا سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ حق ناقابل تقسیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی نظریے کی روح سے حق ایک اکائی ہے، یہی اس دین کی بنیاد ہے، اور اسی پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے روبرو جواب دہی کرنی ہے، اور جو اس سے تجاوز کرتے ہیں انہیں وہ سزا بھی دیتا ہے۔ حق ایک وحدت ہے جس کی تقسیم ناممکن ہے، اور ایک کائنات کے اسی مرکزی قانون سے عبارت ہے جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام حالات کے لیے جاری فرما رکھا ہے، اور جس کے آگے عالم وجود کی تمام انواع اور تمام زیرو وغیرہ عالم وجود کی تمام انواع اور تمام زیرو و غیر زیرو مخلوقات سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہیں۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے سرپٹ دوڑنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کھلیان کر دیا اور وہ بھسم ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10-20۔ کائنات حق پر قائم ہے۔ انسان کی فطرت اپنی گہرائیوں میں اس حق کا پورا ادراک رکھتی ہے۔ ایک طرف انسان کی اپنی حیت اور ساخت، اور دوسری طرف اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات کی ساخت و ترکیب ہر لحظہ انسان کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہ کائنات حق پر استوار ہے، اور حق ہی اس کا اصل جوہر ہے، اور یہ ایک ایسے مرکزی قانون سے مربوط ہے جس نے اسے ثبات و دوام بخش رکھا ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں کوئی اختلال پیدا نہیں ہوتا، اس کی راہیں جدا جدا نہیں ہیں،
اس میں اختلاف دور نہیں ہے، اس کے اجزاء میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ اللل ٹپ طریقے پر کام نہیں کر رہی ہے، نہ وہ محض بخت و اتفاق کی مرہون منت ہے، نہ ایک باقاعدہ منصوبے اور اسکیم کے بغیر رواں دواں ہے۔ وہ ہر آن بدلتی ہوئی خواہشات اور سرکش احوائے انسانی کے ہاتھوں میں محض کھلونا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے جز رس، سخت گیر اور مقررہ نظام کی شاہراہ پر بے چون و چرا چل رہی ہے۔ اختلاف کا آغاز انسان اور اس کی فطرت کے درمیان تصادم پیدا ہو جانے سے ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس حق سے منحرف ہو جاتا ہے جو اس کی فطرت کی اتھاہ گہرائیوں میں پنہا ہے، اور اس کی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنا قانون حیات اللہ کی شریعت سے اخذ کرنے کی بجائے خواہشات کی شریعت سے حاصل کرنے لگتا ہے۔ اور جس طرح یہ کائنات اپنے مولا کے آگے صرف گندہ ہے، اسی طرح وہ اپنے ارادہ و اختیار سے اس کے آگے صرف گندہ ہے، صرف گندہ ہونے کی بجائے سرتابی اور سرکشی کو شیوا بنا لیتا ہے۔ حق سے انحراف کے نتائج: جس طرح انسان اور اس کی فطرت اور انسان اور کائنات کے درمیان تصادم اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہی اختلاف بڑھتے بڑھتے انسانی افراد، انسانی گروہوں، قوموں اور ملتوں اور مختلف انسانی نسلوں کے باہمی اختلاف کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں اور ذخائر و خزائن بجائے اس کے کہ نوع انسانی کی فلاح و ترقی میں استعمال ہوں، الٹا اس کے حق میں وسائل ہلاکت اور اسباب شقاوت بن جاتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ واضح مقصد جس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قیام مطلوب ہے، وہ صرف آخرت کے لیے ذخیرہ عمل جمع کرنا ہی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی منزل کے دو مرحلے ہیں، دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت ایک طرف انسانی زندگی میں ان دونوں مرحلوں میں توافق کا رنگ پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف پوری انسانی زندگی کو کائنات کے مرکزی قانون کے ساتھ مربوط کرتی ہے۔ چنانچہ کائنات کے مرکزی قانون کے ساتھ جب توافق پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان کو سعادت و خوش بختی کی جو دولت ملے گی وہ آخرت تک کے لیے ملتوی نہیں رکھی جائے گی، بلکہ پہلے مرحلے دنیا میں بھی اس کے فوائد ظاہر ہو کر رہیں گے، البتہ آخرت میں وہ اوج کمال اور نقطہ عروج کو پہنچے گی۔ یہ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں اور اس کے ایک جز انسانی وجود کے بارے میں اسلامی تصور کی بنیاد۔ یہ تصور اپنی فطرت و اصلیت کے لحاظ سے ان تمام تصورات سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے جو دنیا میں اب تک رائج رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور اپنے جلوہ میں جن ذمہ داریوں اور فرائض کو لے کر آتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے تصور اور نظریہ حیات میں نہیں ملتے۔ اس تصور کی روح سے شریعت الہی کا اتباع دراصل اس ضرورت کا اقتضا ہے کہ حیات انسانی اور حیات کائنات کے درمیان اور اس قانون کے درمیان جو انسانی فطرت اور کائنات میں کار فرما ہے، کامل ارتباط ہونا چاہیے۔ اسی ضرورت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کائنات کے مرکزی قانون کے درمیان اور حیات انسانی کی تنظیم کرنے والی شریعت کے درمیان بھی پوری مطابقت ہو۔ نیز شریعت الہی کے اتباع ہی سے انسان کا محقہ اللہ کی بندگی کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ جس طرح یہ کائنات صرف اللہ کی بندگی کر رہی ہے اور کوئی انسان اپنے لیے اس بندگی کا مدعی نہیں ہے۔ جس توافق اور مطابقت کی ضرورت کی طرف ہم نے ہمیشہ اشارہ کیا ہے، اسی کا اشارہ اس گفتگو میں بھی موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام امت مسلمہ کے باپ اور نمرود کے درمیان ہوئی۔ یہ شخص ایک جابر فرما رواں تھا اور ملک کے اندر بندگان خدا پر اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، مگر اس کے باوجود افلاک، سیاروں اور ستاروں کی دنیا اس کے دعوی خدائی سے خارج رہی۔ اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی
کہ جو ذات اس پوری کائنات کے اقتدار کی مالک ہے، صرف اسی ذات کو انسانی زندگی پر بھی اقتدار، سوورینٹی حاصل ہونا چاہیے، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس دلیل کا اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ قرآن نے اس قصے کو یوں نقل کیا ہے: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ باب ہفتم، اسلام ہی اصل تہذیب ہے۔ اسلامی معاشرے اور جاہلی معاشرے کا بنیادی فرق۔ اسلام صرف دو قسم کے معاشروں کو جانتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ اور دوسرا جاہلی معاشرہ۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں انسانی زندگی کی زمام قیادت اسلام کے ہاتھ میں ہو، انسانوں کے عقائد و عبادات پر، ملکی قانون اور نظام ریاست پر، اخلاق و معاملات پر، غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کی عملداری ہو۔ جاہلی معاشرہ وہ ہے جس میں اسلام عملی زندگی سے خارج ہو، نہ اسلام کے عقائد و تصورات اس پر حکمرانی کرتے ہوں، نہ اسلامی اقدار اور رد و قبول کے اسلامی پیمانوں کو وہاں برتری حاصل ہو، نہ اسلامی قوانین و ضوابط کا سکہ رواں ہو، اور نہ اسلامی اخلاق و معاملات کسی درجہ فوقیت رکھتے ہوں۔ اسلامی معاشرہ وہ نہیں ہے جو مسلمان نام کے انسانوں پر مشتمل ہو، مگر اسلامی شریعت کو وہاں کوئی قانونی پوزیشن حاصل نہ ہو۔ ایسے معاشرے میں اگر نماز، روزے اور حج کا اہتمام بھی موجود ہو تو بھی وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو خدا اور رسول کے احکام اور فیصلوں سے آزاد ہو کر اپنے مطالبہ نفس کے تحت اسلام کا ایک جدید ایڈیشن تیار کر لیتا ہے، اور اسے برسبیل مثال ترقی پسند اسلام کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ جاہلی معاشرہ مختلف بھیس بدلتا رہتا ہے، جو تمام کے تمام جاہلیت ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ایک ایسے اجتماع کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے جس میں اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے، اور انسانی تاریخ کی مادی اور جدلی تعبیر ڈائلیکٹل انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اور سائنٹیفک سوشلزم کو نظام زندگی کی حیثیت سے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ کبھی وہ ایک ایسی جمعیت کے رنگ میں نمودار ہوتا ہے جو خدا کے وجود کی تو منکر نہیں ہوتی، لیکن اس کی فرما روائی اور اقتدار کو صرف آسمانوں تک محدود رکھتی ہے۔ رہی زمین کی فرما روائی تو اس سے خدا کو بے دخل رکھتی ہے، نہ خدا کی شریعت کو نظام زندگی میں نافذ کرتی ہے، اور نہ خدا کی تجویز کردہ اقدار حیات کو، جسے خدا نے انسانی زندگی کے لیے ابدی اور غیر متغیر اقدار ٹھہرایا ہے، فرما روائی کا منصب دیتی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ تو اجازت دیتی ہے کہ وہ مسجدوں، کلیساؤں اور عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر خدا کی پوجا پاٹ کر لیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتی کہ لوگ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے اندر بھی شریعت الہی کو حاکم بنائیں۔ اس لحاظ سے وہ جمعیت تختہ زمین پر خدا کی الوہیت کی باغی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسے عملی زندگی میں معطل کر کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان ہے،
وہی خدا ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ اس طرز عمل کی وجہ سے یہ معاشرہ اللہ کے اس پاکیزہ نظام کی تعریف میں نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل میں دین قیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ حکم صرف اللہ کا ہے، اسی کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین قیم ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ یہی وہ اجتماعی طرز عمل ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بھی جاہلی معاشروں کی صف میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ لاکھ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور لوگوں کو مسجدوں اور کلیساؤں اور صوامع کے اندر اللہ کے آگے مذہبی مراسم کی ادائیگی سے نہ روکے۔ صرف اسلامی معاشرہ ہی مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ آغاز میں ہم اسلامی معاشرے کی جو تعریف کر آئے ہیں، اس کی بنا پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ صرف اسلامی معاشرہ ہی در حقیقت مہذب معاشرہ ہے۔ جاہلی معاشرہ خواہ جس رنگ اور روپ میں ہوں، بنیادی طور پر پسماندہ اور غیر مہذب معاشرے ہوتے ہیں۔ اس اجمال کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک زیر طبع کتاب کا اعلان کیا اور اس کا نام رکھا مہذب اسلامی معاشرہ، لیکن اگلے اعلان میں نے مہذب کا لفظ حذف کر دیا اور اس کا نام صرف اسلامی معاشرہ رہنے دیا۔ اس ترمیم پر ایک الجزائری مصنف کی جو فرانسیسی زبان میں لکھتے ہیں نظر پڑی اور انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس تبدیلی کا محرک وہ نفسیاتی عمل ہے جو اسلام کی مدافعت کے وقت ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ موصوف نے افسوس کیا کہ یہ عمل جو ناپختگی کی علامت ہے مجھے اصل مشکل کا حقیقت پسندانہ سامنا کرنے سے روک رہا ہے۔ میں اس الجزائری مصنف کو معذور سمجھتا ہوں۔ میں خود بھی پہلے انہی کا ہم خیال تھا، اور جب میں نے پہلی مرتبہ اس موضوع پر قلم اٹھایا تو اس وقت میں بھی اسی انداز پر سوچ رہا تھا جس انداز پر وہ آج سوچ رہے ہیں، اور جو مشکل انہیں آج درپیش ہے وہی مشکل اس وقت خود مجھے درپیش تھی، یعنی یہ کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ اس وقت تک میں نے اپنی ان علمی اور فکری کمزوریوں سے نجات نہیں پائی تھی جو میری ذہنی اور نفسیاتی تعمیر میں رچ بس چکی تھیں۔ ان کمزوریوں کا ماخذ مغربی لٹریچر اور مغربی افکار و تصورات تھے جو بلا شبہ میرے اسلامی جذبہ و شعور کے لیے اجنبی تھے، اور اس دور میں بھی وہ میرے واضح اسلامی رجحان اور ذوق کے خلاف تھے۔ تاہم ان بنیادی کمزوریوں نے میری فکر کو غبار آلود اور اس کے پاکیزہ نقوش کو مسخ کر رکھا تھا۔ تہذیب کا وہ تصور جو یورپی فکر میں پایا جاتا ہے میری آنکھوں میں سمایا رہتا تھا۔ اس نے میرے ذہن پر پردہ ڈال رکھا تھا اور مجھے نکھری ہوئی اور حقیقت رسا نظر سے محروم کر رکھا تھا، مگر بعد میں اصل تصویر نکھر کر سامنے آ گئی اور مجھ پر یہ راز کھلا کہ اسلامی معاشرہ ہی دراصل مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے نام پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں لفظ مہذب زائد ہے، اور اس سے مفہوم میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ الٹا کاری کے احساسات پر اس اجنبی فکر پر چھائیاں ڈال دے گا جو میرے ذہن پر بھی چھائی رہی ہیں اور جنہوں نے مجھے صحت مندانہ نگاہ سے محروم کر رکھا تھا۔ اب موضوع زیر بحث یہ ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت ناگزیر معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں حاکمیت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو اور اس کا عملی ثبوت یہ ہو کہ اللہ کی شریعت کو معاشرے میں بالاتری حاصل ہو، تو صرف ایسے معاشرے میں انسان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے کامل اور حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کامل اور حقیقی آزادی کا نام انسانی تہذیب ہے، اس لیے کہ انسان کی تہذیب ایک ایسا بنیادی ادارہ چاہتی ہے جس کی حدود میں انسان مکمل اور حقیقی آزادی سے سرشار ہو، اور معاشرے کا ہر فرد غیر مشروط طور پر انسانی شرف و فضیلت سے متمتع ہو، اور جس معاشرے کا یہ حال ہو کہ اس میں کچھ لوگ رب اور شارع بنے ہوں اور باقی ان کے اطاعت کیش غلام ہوں، تو ایسے معاشرے میں انسان کو بحیثیت انسان کوئی آزادی نصیب نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس شرف و فضیلت سے ہمکنار ہو سکتا ہے
जो लाजिमہ इंसानियत है। यहाँ ज़िम्नन ये नुक्ता बयान कर देना भी ज़रूरी है कि कानून का दायरा सिर्फ कानूनी अहकाम तक ही महदूद नहीं होता, जैसा कि आजकल लफ्ज़ शरीयत के बारे में लोगों के जहनों में महदूद और तंग मफहूम पाया जाता है, बल्कि तसव्वुरात, तरीक़ा ज़िंदगी, अक़दार हयात, रद्दो कबूल के पैमाने, आदात व रवायात, ये सब भी कानून के दायरे में आते हैं और अफराद पर असरअंदाज होते हैं। अगर इंसानों का एक मखसूस गिरोह ये सब बेड़ियाँ या दबाव के असालीब हिदायत इलाही से बेनियाज होकर तराश ले और माशरे के दूसरे अफराद को इनमें मुक़य्यद करके रख दे, तो ऐसे माशरे को क्यों कर आज़ाद माशरा कहा जा सकता है। ये तो ऐसा माशरा है जिसमें बाज़ अफराद को मकाम रबूबियत हासिल है और बाकी लोग इन अरबाब की उबूदियत में गिरफ्तार हैं। इस वजह से ये माशरा पसमानदा माशरा शुमार होगा। ये इस्लामी इस्तिलाह में उसे जाहिली माशरा कहेंगे। सिर्फ इस्लामी माशरा ही वो मुनफरिद और यकता माशरा है जिसमें इक़्तिदार की ज़माम सिर्फ एक इलाह के हाथ में होती है और इंसान अपने हम जिन्सों की ग़ुलामी की बेड़ियां काट कर सिर्फ अल्लाह की ग़ुलामी में दाखिल हो जाते हैं और यूं वो कामिल और हकीकी आज़ादी से जो इंसान की तहज़ीब का नुक्ता-ए मास्का है बहरावर होते हैं। इस माशरे में इंसानी फ़जीलत व शर्फ उसी हकीकी सूरत में नूर अफ़गन होती है जो अल्लाह ताला ने इसके लिए तजवीज़ फरमाई है। इस माशरे में इंसान एक तरफ ज़मीन पर अल्लाह की नियाबत के मनसब पर सरफराज होता है और दूसरी तरफ मलाए आला में इसके लिए गैर मामूली एजाज़ और मर्तबा बुलंद का ऐलान भी किया जाता है। इस्लामी माशरे और जाहिली माशरे की जौहरी खसूसियात। जब किसी माशरे में इंसानी इज्तिमा और मदनियत के बुनियादी रिश्ते अकीदा, तसव्वुर, नज़रिया और तरीक़े हयात से इबारत हों और उनका माखज़ व मंबा सिर्फ़ एक इलाह हो और इंसान नियाबत के दर्जे पर सरफराज हो और ये सूरत न हो कि फरमा रवाई का सरचश्मा ज़मीनी अरबाब हों और इंसान के गले में इंसान की ग़ुलामी का तौक पड़ा हो, बल्कि इसके बरक्स इंसान सिर्फ़ एक खुदा के बंदे हों, तो तभी एक ऐसा पाकीज़ा इंसानी इज्तिमा वजूद में आ सकता है जो इन तमाम आला इंसानी खसाइस की जलवागाह होता है, जो इंसान की रूह और फ़िक्र में वदियत हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर माशरे के अंदर इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद रंगो नस्ल, कौम व मुल्क और इसी नौइयत के दूसरे रिश्तों पर रखी गई हो, तो जाहिर है कि ये रिश्ते जंजीरें साबित होते हैं और इंसान के आला खसाइस को उभरने का मौका नहीं देते। इंसान रंगो नस्ल और कौम व वतन की हदबंदियों से आज़ाद रहकर भी इंसान ही रहेगा, मगर रूह और अक्ल के बग़ैर वो इंसान नहीं रह सकता। मज़ीद बरा ये कि वो अपने अकीदा व तसव्वुर और नज़रिया हयात को अपने आज़ाद इरादे से बदलने का भी इख्तियार रखता है, मगर अपने रंग और अपनी नस्ल में तब्दीली पर कादिर नहीं है। वरना इस बात की उसे कुदरत हासिल है कि वो किसी मखसूस कौम या मखसूस वतन में भी अपनी पैदाइश का फ़ैसला करे। लिहाजा ये साबित हुआ कि वो माशरा इसमें इंसानों का इज्तिमा एक ऐसी बात पर हो जिसका ताल्लुक़ उनकी आज़ाद मर्ज़ी और उनकी ज़ाती पसंद से हो, वही माशरा नूर तहज़ीब से मुनव्वर है। इसके बरक्स वो माशरा जिसके अफराद अपने इंसानी इरादे से हट कर किसी और बुनियाद पर मुज्तमे हों, वो पसमानदा माशरा है, या इस्लामी इस्तिलाह में वो जाहिली माशरा है। इस्लामी माशरे ही को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसमें इज्तिमा का बुनियादी रिश्ता अकीदे पर इस्तवार हो और इसमें अकीदा ही वो कौमी सनद होता है जो काले और गोरे और अहमर और जर्द, अरबी और रूमी, फ़ारसी और हबशी और उन तमाम अक़वाम को जो रुए ज़मीन पर आबाद हैं एक ही सफ़ में खड़ा कर देता है और एक ही उम्मत में उन्हें जमा कर देता है, जिसका परवरदिगार सिर्फ़ अल्लाह होता है और वो सिर्फ़ उसी के आगे सरे इज्ज़ो नियाज झुकाती है। इसमें मुअज़्ज़िज़ वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और खुदा तरस होगा। इसके तमाम अफराद यकसा हैसियत रखते हैं और वो सब ऐसे कानून पर मुत्तफ़िक होते हैं जो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए वज़ा फरमाया है। जब माशरे के अंदर इंसान की इंसानियत ही आला कदर समझी जाती हो और इंसानी खुसूसियात ही
مستحق تکریم اور لائق قدر ہوں تو یہ معاشرہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے، اور اگر مادیت خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو قدر الہی کا درجہ رکھتی ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ نظریہ کی صورت میں ہو جیسے تاریخ کی مارکسی تعبیر میں قدر اعلیٰ مادہ پرستی ہے، یا مادی پیداوار کے رنگ میں ہو جیسا امریکہ، یورپ اور ان تمام معاشروں کا حال ہے جو مادی پیداوار ہی کو اعلیٰ قدر قرار دیتے ہیں اور اس کی قربان گاہ پر تمام دوسری اقدار اور انسانی خصوصیات کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، تو یہ معاشرہ پسماندہ معاشرہ کہلائے گا، یا اسلامی اصطلاح میں اسے جاہلی معاشرہ کہیں گے۔ مہذب معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ مادے کو حقارت سے نہیں دیکھتا، نظری طور پر اسے خارج از اعتبار ٹھہراتا ہے، اور نہ مادی پیداوار ہی میں اسے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم جی رہے ہیں اور جس پر ہم اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور جس سے اثر پذیر بھی مادہ ہی سے بنی ہے۔ مادی پیداوار کو وہ دنیا میں خلافت الہیہ کا پشتی بان سمجھتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ مادہ کو قدر اعلیٰ کا لباس پہنا کر اسے ایک ایسا معبود قرار نہیں دیتا جس کے آستانہ تقدس پر انسان کی تمام روحانی و عقلی خصوصیات اور لوازم انسانیت کو نچھاور کر دیا جائے، فرد کی آزادی اور شرف اس پر قربان کر دیا جائے، خاندانی نظام کی بنیاد و اساس کو اس کی خاطر منہدم کر دیا جائے، معاشرتی اخلاق اور معاشرے کے مقدس رشتوں کو پامال کر دیا جائے، الغرض تمام بلند تر اقدار، فضائل اور مکارم اور عز و شرف کو خاک میں ملا دیا جائے، جیسا کہ تمام جاہلی معاشرے مادی پیداوار کی فراوانی کے لیے یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ اگر اعلیٰ انسانی اقدار اور ان پر تعمیر ہونے والے انسانی اخلاق کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام کار ہو تو لا ریب ایسا معاشرہ ہی صحیح معنوں میں گہوارہ تہذیب ہوگا۔ انسانی اقدار اور انسانی اخلاق کوئی ڈھکی چھپی چیز یا ایسی چیز نہیں جو گرفت میں نہ آ سکتی ہو، اور نہ یہ تاریخ کی مادی تعبیر اور سائنٹیفک سوشلزم کے دعوے کے مطابق زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے والی اور یوں ہر آن آمادہ تغیر رہنے والی ہیں کہ کسی حال پر انہیں ٹھہراؤ نہ ہو اور کسی اصل و مرکز کے ساتھ ان کے کلابے ملے ہوئے نہ ہوں، بلکہ یہ وہ اقدار و اخلاق ہیں جو انسان کے اندر ان انسانی خصائص کی آبیاری کرتے ہیں جو اسے حیوان سے ممیز کرتی ہیں، اور جو انسان کے اندر اس جوہر کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرتی ہیں جو اسے حیوانوں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں لاتا ہے۔ یہ اقدار و اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ یہ انسان کے اندر ان صفات کی پرورش کریں اور ان پہلوؤں کو ابھاریں جن میں انسان اور حیوان یکساں طور پر شریک ہیں۔ تہذیب کا اصل پیمانہ۔ مسئلہ تہذیب کو جب اس پیمانے سے ناپا جائے تو ایک ایسا قطعی، اٹل اور ناقابل تغیر خط فاصل ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جو ان تمام کوششوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جو ترقی پسندوں اور سائنٹیفک سوشلزم کے علمبرداروں کی طرف سے تہذیبی اقدار و اخلاق کو مادہ سیال بنانے کے لیے متواتر صرف کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ تہذیب کی تشریح بالا سے یہ بھی عیاں ہو گیا کہ ماحول اور عرف کی اصطلاحیں دراصل اخلاقی اقدار کا تعین نہیں کرتی ہیں، بلکہ بدلتے ہوئے ماحول اور عرف کے پس پردہ ایک ایسی ٹھوس اور تغیر ناآشنا میزان ہوتی ہے جو ان کا تعین کرتی ہے، اور اس میزان کے اندر اس امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ اخلاق اور اقدار زرعی کہلائیں اور کچھ صنعتی، یا کچھ اخلاق و اقدار سرمایہ دارانہ ہوں اور کچھ سوشلسٹ یا پرولتاری اخلاق، اور پھر ان اخلاقیات کا وجود بھی ختم ہو ہی جاتا ہے جو ماحول، معیار زیست، عبوری دور اور ایسے ہی دیگر سطحی اور متغیر پیمانوں کی پیداوار ہوں۔ بلکہ اس سطحی تقسیم اور تعبیر کے برعکس یہاں انسانی اخلاق و اقدار ہونی چاہیے، یا ان کے برعکس حیوانی اخلاق و اقدار۔
اسلامی اصطلاح میں اسی بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی صرف دو ہی اصناف ہیں: اسلامی اخلاق و اقدار اور جاہلی اخلاق و اقدار۔ یہ انسانی اخلاق و اقدار انسان کے نفس میں ان پہلوؤں کو جلا دیتے ہیں جو انسان کو حیوان سے جدا اور ممتاز کرتے ہیں۔ اسلام ان تمام معاشروں کے اندر جن پر اسے غلبہ و سیادت نصیب ہوتی ہے ان اخلاق و اقدار کی تخم ریزی کرتا ہے اور پھر انہیں سینچتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کی جڑوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے، خواہ یہ معاشرے زرعی دور سے گزر رہے ہوں یا صنعتی دور سے، اور خواہ بدویانہ اور چرواہوں کے معاشرے ہوں اور جانوروں اور مویشیوں پر ان کی گزر بسر ہو، خواہ متمدن اور قرار یافتہ ہوں، خواہ نادار اور مفلس ہوں، اور خواہ توانگر اور سرمایہ دار۔ اسلام ہر حالت میں انسانی خصائص کو ترقی دیتا رہتا ہے اور حیوانیت کی طرف جانے سے انہیں بچائے رکھتا ہے۔ دراصل اخلاق و اقدار کی دنیا میں وہ خط فاصل جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس کا ابھار نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ حیوانیت کی پست سطح سے انسانیت کی سطح مرتفع کی طرف جاتا ہے، اور اگر یہ خط معکوس شکل اختیار کر لے تو مادی ترقی تہذیب کے ہوتے ہوئے بھی اسے تہذیب کا نام نہ دیا جا سکے گا، بلکہ یہ تنزل و پسماندگی ہوگی یا جاہلیت۔ تہذیب کے فروغ میں خاندانی نظام کی اہمیت۔ اگر خاندان معاشرے کی اکائی ہو اور خاندان کی بنیاد اس اصول پر ہو کہ زوجین کے درمیان تقسیم کار ہو اور جو جس کام کی خصوصی صلاحیت اور فطری اہلیت لے کر دنیا میں آیا ہے اسی کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اور نئی پود کی تربیت و نگہداشت خاندان کا اصل وظیفہ ہو، تو ایسا معاشرہ بلا شبہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی طرز کا خاندانی نظام اسلامی اصول حیات کے تحت وہ ماحول مہیا کر دیتا ہے جس میں اعلیٰ انسانی قدروں اور انسانی اخلاق کے شگوفے کھلتے ہیں اور نمو پذیر ہوتے ہیں، اور نژاد نو کو اپنی تازگی اور نکھت سے نوازتے ہیں۔ یہ قدریں اور اخلاق خاندانی اکائی کے علاوہ کسی اور اکائی کے اندر شرمندہ وجود نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر جنسی تعلقات، جنہیں آزاد جنسی تعلقات کا نام دیا جاتا ہے، اور ناجائز نسل معاشرے کی بنیادی اینٹ ہوں، اور مرد و عورت کا باہمی رشتہ نفسانی خواہش، جنسی بھوک اور حیوانی اکساہٹ پر قائم ہو، اور خاندانی ذمہ داریوں اور قدرتی صلاحیتوں کے مطابق تقسیم کار کے اصول پر استوار نہ ہو، عورت کا کام صرف زینت و آرائش، دل ربائی اور نابک اندازی ہو، اور وہ نئی پود کی تربیت و نگہداشت کے منصب اساسی سے دستبردار ہو جائے، اور خود یا معاشرے کی طلب پر کسی ہوٹل یا بحری جہاز یا ہوائی جہاز میں مہمان نواز بننے کو ترجیح دے، اور اس طرح وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں انسان سازی کی بجائے مادی پیداوار اور سامانے سازی پر صرف کر دے، کیونکہ انسانی پیداوار کی نسبت اس کے لیے مادی پیداوار زیادہ نفع بخش، زیادہ عزت افزا اور زیادہ باعث نمود و ستائش ہے۔ بس جب نوبت یہ آ جائے تو اسے انسانیت کے لیے تہذیبی پسماندگی اور تہذیبی افلاس کا پیغام سمجھنا چاہیے۔ اسی حالت کو اسلامی اصطلاح میں جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاندانی نظام اور زوجین کے باہمی تعلقات کی بنیاد یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو معاشرے کی حیثیت متعین کرنے میں فیصلہ کن اور حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی معاشرہ پسماندہ ہے یا مہذب، جاہلی ہے یا اسلامی۔ جن معاشروں پر حیوانی اقدار و اخلاق اور حیوانی جذبات و رجحانات کی سیادت ہوتی ہے وہ کبھی مہذب معاشرے نہیں ہو سکتے، چاہے صنعتی، اقتصادی اور سائنسی ترقی میں وہ کتنے ہی عروج پر ہوں۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو انسانی ترقی کی مقدار معلوم کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تہذیب مغرب کا حال۔ عہد حاضر کے جاہلی معاشروں میں اخلاق کا مفہوم اس حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کے دائرے سے ہر وہ پہلو خارج ہو چکا ہے جو انسانی صفات اور حیوانی صفات میں خط فاصل کا کام دے سکتا ہے۔ ان معاشروں کی نگاہ میں ناجائز جنسی تعلقات بلکہ افعال ہم جنسی تک بھی
اخلاقی رذالت اور عیب شمار نہیں ہوتے۔ اخلاق کا مفہوم قریب قریب اقتصادی معاملات کے اندر محصور ہو کر رہ گیا ہے، اور کبھی کبھار سیاست کے اندر بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، مگر ریاست کے مفادات کی حد تک۔ چنانچہ مثال کے طور پر کرسٹن گیلر اور برطانوی وزیر پروفیمو کا اسکینڈل جنسی پہلو سے برطانوی معاشرے کے اندر کوئی گھناؤنا واقعہ نہیں تھا۔ یہ اگر شرمناک تھا تو صرف اس پہلو سے کہ کرسٹن گیلر بیک وقت پروفیمو کی معشوقہ بھی تھی، اور روسی سفارت خانے کے ایک بحری اتاشی سے بھی اس کا معشوقہ تھا۔ اس وجہ سے نوعمر حسینہ کے ساتھ ایک وزیر کا تعلقات قائم کرنا ریاست کے رازوں کے لیے باعث خطرہ تھا۔ اس پر اضافہ یہ ہوا کہ اس وزیر نے دروغ گوئی سے کام لیا اور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ اسی واقعے سے ملتے جلتے وہ اسکینڈل ہیں جو امریکی سینٹ کے اندر افشاں ہوتے رہتے ہیں، اور ان انگریز اور امریکی جاسوسوں اور سرکاری ملازمین کی حیاسوز داستانیں ہیں جو فرار ہو کر روس پناہ لے چکے ہیں۔ مگر یہ سب واقعات اس پہلو سے کوئی اخلاقی حادثہ نہیں سمجھے گئے کہ ان کے پیچھے فعل ہم جنسی کا گھناؤنا پس منظر ہے، بلکہ انہیں صرف اس وجہ سے اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ ریاست کے راز ان کی لپیٹ میں آتے تھے۔ دور و نزدیک کے تمام جاہلی معاشروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارباب نگارش، اہل صحافت اور ادباء و افسانہ نویس نوخیز دوشیزاؤں اور شادی شدہ جوڑوں کو برملا یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آزادی جنسی تعلقات قطعاً اخلاقی عیب نہیں ہیں۔ اگر کوئی لڑکا اپنی گرل فرینڈ یا کوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ سے سچی محبت کی بجائے جھوٹا پیار کرے تو یہ بلا شبہ عیب کی بات ہے۔ برائی یہ ہے کہ بیوی ایسی صورت میں بھی اپنی عفت و ناموس کی حفاظت کرتی رہے جبکہ اس کے سینے میں خاوند کی محبت کی آگ بجھ چکی ہو، اور خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی دوست تلاش کرے اور فراخ دلی کے ساتھ اپنا جسم اسے پیش کر دے۔ بیسیوں ایسی تحریریں ملتی ہیں جس میں اسی آوارگی اور آزاد خیالی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کے اداریے، کارٹون، سنجیدہ اور مزاحیہ کالم اسی طرز حیات کا مشورہ دے رہے ہیں۔